ربنا أعلاك قدر. السلام علیکم دوستو، بار بار تمہارے لب پر ایک ہی دعا آ رہی ہے تو سنو اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اگر آج تم نے شدت کے ساتھ خلوص دل سے رو رو کر مانگا ہے اور پھر بھی وہ چیز تمہیں نہیں ملی اور نہ ہی کوئی قبولیت کے آثار دکھائی دیتے ہیں تو مایوس مت ہونا، دل چھوٹا مت کرنا، اس محرومی کو اپنے دل کا روگ مت بننے دینا، کیونکہ جان رکھو جو چیز ہماری قابلیت میں یا ہمارے نصیب میں نہیں آتی وہ ہماری تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جان لو کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں آئی یا تمہارے مقدر میں فی الحال نہیں تو شاید تمہارے لیے ایک امتحان ہو، شاید وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو، یا پھر شاید اللہ تمہیں اس سے بہتر کسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہو۔ جان رکھو کبھی کبھی ہم جس دروازے پر بار بار دستک دیتے ہیں نا وہی دروازہ ہماری تقدیر میں بند لکھا ہوتا ہے، مگر اللہ ایسا مالک ہے کہ جو بند دروازوں کے پیچھے جنت کے راستے کھول دیتا ہے۔ میرے رب کے قرآن میں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اگر آج تمہارا دل کسی خواہش میں الجھا ہوا ہے اور قبولیت کے انتظار میں ہے تو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو، جو عبادتیں کبھی قبول نہیں ہوئی لگتی کئی بار وہی عبادتیں توبہ اور ندامت کے ذریعے مقبول ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کسی چیز سے روکتا ہے نا تو وہ تمہاری تباہی سے بچانے کے لیے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگا کرو، اگر تمہارا دل بار بار کسی خواہش کی طرف لوٹتا ہے نا تو اسے روکو نہیں مگر اللہ کے حوالے کر دو، کہہ دو یا رب اگر میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب میں کر دے، اگر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے، کیونکہ یاد رکھو سب سے قیمتی دولت محبت سے بھرا ہوا دل ہوتا ہے، علم سے بھرا سر نہیں، اور اگر اللہ انہیں دلوں میں بستا ہے جو بانٹتے ہیں محبت کو، رحم کو، عزت کو اور درگزر کو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور جو تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، اور جو تمہارے لیے بہتر ہے اجر میں بہت بڑی ہوگی۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری خواہشیں حقیقت بن جائے تو پہلے دوسروں کی خواہشیں پوری کرنا سیکھ جاؤ۔ جو چیز تم اللہ کے نام پر بانٹو گے نا وہی چیز تمہاری زندگی میں بے حساب لوٹا دی جائے گی، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ آسانی ہو، چاہے وہ راحت ہو، ہر چیز تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے، اور جب تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو نا تو وہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگوں کو لاتا ہے جو تمہارے لیے رحمت بن جاتے ہیں، جن سے مل کر تمہارا دل سکون پاتا ہے، جو تمہاری ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے تک لے جاتا ہے اور وہ تمہیں سکون کی سانس نصیب ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب تمہاری دعائیں تمہاری قسمت بن جائے گی، جب تمہارے آنسو تمہارے لیے رحمت بن جائیں گے، اور جب تمہارا رب خود تمہیں خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ الفاظ دل سے محسوس ہوئے ہو اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں، شاید کسی اور کا بھی ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جڑ جائے اور آپ کسی کے سکون اور تسلی کا ذریعہ بن جاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔